شادی کے بعد میرے شوہر کی میرے دیوروں سے نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہو گیا اور ہم وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ شوہر نے یہاں کر ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل کرائے کا مکان لیا اور ہم وہاں پر رہنے لگے۔ اور مزید ستم ظریفی یہ کہ اس وقت میرے شوہر کے پاس کوئی روزگار کا وسیلہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ملازمت ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اچھی ملازمت ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ لہٰذا اس نے مجبور ہو کر ایک ایجنسی سے قطر کے ورک ویزے کے لیے اپلائی کیا اور بالآخر میرا زیور بیچ کر قطر کے ویزے کی ٹکٹ کی ادائیگی کر کے قطر پہنچ گیا اور وہاں جا کر اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ملازمت مل گئی اور ہمارا اچھا خاصا گزارا بھی ہونے لگا۔ لیکن اب شوہر کے بیرون ملک جانے سے میں چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلی رہ گئی، لہٰذا مجھ جوان عورت کو گھر میں اکیلی رہتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، اور ویسے بھی میں بہت ڈرپوک تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے باہر جانے سے پہلے ایک بار تو میرے بارے میں سوچا ہوتا کہ آپ کے بغیر میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، بس جو بھی آپ پاکستان واپس آ جائیں۔ لیکن میری بات سن کر بڑی تجسس سے مجھے کہتے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، تجھے پتہ تو ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے تھے اور مجھے کہیں بھی ملازمت نہیں مل رہی تھی، اور کتنی مشکلوں سے میں تمہارا زیور بیچ کر یہاں پہنچا ہوں، اور اب اگر میرا یہاں اچھا روزگار لگ گیا ہے اور ہمارا اچھے سے گزارا بھی ہونے لگ گیا ہے تو میں کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں بھی اپنے بھائی کو فون کرتا ہوں، وہ میرے بھتیجے کو تمہارے پاس رہنے کے لیے بھیج دے گا، یوں وہ بھی شہر میں اچھی تعلیم حاصل کر لے گا اور تجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ وہ میرا سگا بھتیجا ہے، مجھے امید ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں اپنے شوہر کو بھتیجے کو بلانے سے متعلق سختی سے منع کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، اور اگلے دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر جیسے میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی اور بلند آواز میں پوچھا کہ کون ہو، تو اس نے کہا میں آپ کا بھتیجا ہوں، چچی دروازہ کھولیں۔ چچا نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ پھر میں نے مرجھائے سے انداز میں دروازہ کھولا تو گھر آتے ہی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور پھر خود ہی جان نہ پہچان سلام خالہ جان کال پر عمل کرتے ہوئے زبردستی میرے گلے سے لگ گیا۔ اس کی حرکت میں میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ دکھنے میں تو 14 سال کا لڑکا لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جوان ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ چچی بتاؤ ان دونوں کمروں میں سے میرا کمرہ کون سا ہے؟ چونکہ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، اس لیے میں نے اسے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اسے شام 7 بجے کھانا دیا اور اس کے کھانا کھانے سے فری ہونے تک رات ہو گئی، اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ میں ہر وقت اپنے بھتیجے سے پردہ کرتی تھی، اسے میرے گھر میں آئے ہوئے 10 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے بھتیجے کو اپنے کمرے میں سلا لیا، لیکن میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ جانے مجھ میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب بھتیجے کا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ اتنے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ارادے بھی اب بدل چکے تھے، کیونکہ میں بھی پچھلے 5 ماہ کی رکی ہوئی تھی، اس لیے اپنا کنٹرول کھو بیٹھی، اور نہ چاہتے ہوئے میں نے کئی گھنٹوں تک بھتیجے کا۔ کچھ دیر پہلے ہی میرے شوہر کا فون بند ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بھتیجا شہر پہنچ جائے گا، وہ اب یہاں ہی پڑا کرے گا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ میں تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور میرا شوہر بیرون ملک میں نوکری کر رہا تھا۔ میں شہر میں رہنا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی اور میں سادہ ماحول میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، لیکن شوہر مجھے لے کر شہر چلا آیا۔ اب پڑوس کے لوگوں سے میری کافی جان پہچان ہو گئی تھی، اسی لیے اب میرا دل بھی یہاں پر لگ چکا تھا۔ لیکن جب شوہر کے بھتیجے کا یہاں آنے کا سنا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میرا شوہر یہاں ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی، اور اب اس کے بھتیجے کے ساتھ یہاں اکیلے رہنا مجھے غیر مناسب لگ رہا تھا،
میں اپنے شوہر کو بھی منع نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا پھر جب بھتیجا یہاں آیا تو میں نے اس کا یہیں پر اسکول میں داخلہ کروا دیا اور وہ یہیں پر پڑھنے لگا۔ ایک دن میں نے اپنے بھتیجے کے لیے بریانی بنائی۔ بریانی دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی اور مجھے کہنے لگا کہ واہ چچی، کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ کے ذائقے کی بریانی کھا کر تو سچ میں مزہ ہی آ گیا۔ جب سے آپ چچا کے ساتھ ہم الگ ہو کر شہر میں آئے ہیں، میں نے اس قسم کی بریانی کبھی نہیں کھائی، آج کھائی ہے تو بہت مزہ آیا ہے۔ پھر کہنے لگا چچی، میں آپ کے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ چلے میرے ساتھ کمرے میں آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑ دو تو کہنے لگا چچی، پہلے تم تحفہ تو دیکھ لو۔ وہ میرے لیے فینسی سوٹ لے کر آیا تھا اور کہنے لگا چچی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں نے وہ سوٹ پکڑ لیا۔ مجھے وہ آوارہ قسم کا لڑکا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے اس سے دوری ہی رکھنی چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں ہی سویا تھا، اس رات میں باہری صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے سوچا اگلے دن میں اس کو کہہ دوں گی کہ میں اپنے کمرے میں ہی سوں گی، کیونکہ مجھے باہر نیند نہیں آتی، تم ڈرائنگ روم میں سو جانا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے جا چکا تھا اور دوپہر کو خوشی خوشی گھر آیا تو کہنے لگا میرے ٹیسٹ میں بہترین نمبر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ گیا اور سامنے پڑی ایک ٹیبل کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا اور کہنے لگا آج میں کافی تھک گیا ہوں۔ پھر کہنے لگا چچی، مجھے کپ چائے بنا دو۔ میں کچن میں گئی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پھر میں اس کے لیے چائے لے کر آئی اور اس سے کہنے لگی مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت ہے، تم دوسرے کمرے میں سو جایا کرو۔ تو وہ کہنے لگا چچی، ہم ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ہم دونوں مل کر ساتھ ہی ایک ہی روم میں سو جائیں گے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چچی، آپ تو غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اس قسم کی باتوں کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح کو وہ لڑکا لگ رہا تھا مجھے پتا تھا اس کو اس قسم کی باتوں کا مزہ آتا ہے۔ پھر وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھا مووی دیکھنے لگا اور جس قسم کی مووی اس نے لگائی ہوئی تھی اس کی آواز مجھے کچن تک سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس کو جا کر کھری کھری سنا دوں کہ تمہیں کچھ تمیز نہیں ہے کہ گھر میں اپنی چچی کے ہوتے ہوئے بھی تم اس قسم کی مووی لگا کر دیکھ رہے ہو، اور وہ بھی بالکل اونچی آواز میں۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی تو کمرے کا حال دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں، جوتے کہیں پڑے ہوئے تھے، چادریں کہیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں تو بہت ہی نفاست پسند لڑکی تھی اور گھر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو